یہ اس قطعے کے خالق شاعر اہل بیت سید محمد حیدر گردیزی مرحوموں کا غفور تھے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اگر یہ قطعہ آپ کے دل کے دریچوں کو چھو جائے تو سید زادہ کے حق میں دعا ضرور فرمائیے گا۔ اعجاز یہ ملا ہے درے بوتراب سے کہ نہیں نچوڑ لوں میں لگے آفتاب سے، اعجاز یہ ملا ہے درے بوتراب سے کہ نہیں نچوڑ لوں میں لگے آفتاب سے۔ نام علی ہے لب کی فصیلوں پہ گامزن، نام علی ہے لب کی فصیلوں پہ گامزن، ڈرتا نہیں ہوا آج بھی یوم حساب۔ فاتحہ۔ برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بلند حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر سید بختیار عباس نقوی مرحوم اور گردیزی خاندان کے تمام مومنین کو ایصال فرمائیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد کی تلاوت فرما کر سید بختیار عباس نقوی مرحوم اور گردیزی خاندان کے تمام مومنین مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، سیدنا و سید الاولین والآخرین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین، امام المرسلین و خاتم النبیین، ابی القاسم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین المعصومین المظلومین، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. ملتان کی سرزمین پر جہاں مودت اور ولایت کی ایک روایت قائم ہے، اہل توحید کا مجمع میرے سامنے ہے.
اور قرآن حکیم کی وہ آیت میری زبان پر اس وقت جاری ہوئی ہے جو اپنے شان نزول، اپنی تنزیل، اپنی تعویل اور اپنی شان تلاوت ہر اعتبار سے ذہن انسانی کو حقیقت توحید سے جوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ اہل علم کا مجمع ہے، اہل دانش کا مجمع ہے، اہل ادب کا مجمع ہے۔ حضرت حق سبحانہ و تعالی اپنے علم اور اپنی قدرت کے اظہار کے لیے معجزات ظاہر فرماتا ہے۔ بعض حضرات معجزات کے سرے سے منکر ہیں اور جس زبان سے اور جس آواز کے ذریعے سے انکار کرتے ہیں وہ خود معجزہ ہے۔ انسان کی نادانیوں کا بھی کوئی ٹھکانہ جس زبان سے انکار کرتے ہیں، جس آواز میں انکار کرتے ہیں، جس نطق کا سہارا لے کر انکار کرتے ہیں وہ نطق معجزہ ہے۔ قرآن حکیم بجائے خود معجزہ ہے اور حضرت حق سبحانہ و تعالی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد معجزات کی ایک تاریخ ہے تسلسل کے ساتھ۔ لیکن جو معجزے کم از کم مسلمانوں کے لیے اور دوسرے اہل کتاب کے لیے بھی ناقابل انکار ہیں، ان میں ایک معجزہ یہ ہے کہ پروردگار جب جس شے میں چاہے نطق پیدا کرتا ہے۔ اہل کتاب اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جب جس شے میں چاہے دہن پیدا کر دے، جس دہن میں چاہے اپنی زبان رکھ دے۔ کیا اہل تورات اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ جناب موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے شجر طور میں گویائی پیدا ہوئی؟ انکار کر سکتے ہیں؟ اہل تورات انکار نہیں کر سکتے شجر طور میں گویائی پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے ایک درخت سے آواز سنی، بس اتنا سب کہتے ہیں آواز سنی، یہ تحقیق کسی نے نہیں کی لہجہ کس کا تھا۔ تحقیق یہ مسئلہ تشنہ تحقیق ہے، اس لیے کہ آواز ممکن نہیں ہے کہ بغیر لہجے کے وجود رکھتی ہو۔ جہاں آواز ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی لہجہ ہوگا۔
بہرحال ابھی تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل تورات یہ انکار نہیں کر سکتے کہ شجر طور سے حق نے آواز پیدا کی. شجر وہ متکلم ہے، اس کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک یہ ہے کہ وہ متکلم ہے. حق سبحانہ و تعالیٰ کے صفات جب ہم بیان کرتے ہیں علم کلام کی روشنی میں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے، وہ قادر ہے، اور ان دونوں سے پہلے وہ حی ہے. حق سبحانہ و تعالی حی ہے، حق سبحانہ و تعالی عالم ہے، حق سبحانہ و تعالی قادر ہے، حق سبحانہ و تعالی مرید ہے، حق سبحانہ و تعالی متکلم ہے. متکلم جب جس وقت جس شے میں چاہے کلام پیدا کرتا ہے. تو جناب موسیٰ کے لیے شجر طور سے کلام خلق فرمایا. اہل انجیل انکار نہیں کر سکتے کہ حق سبحانہ و تعالی نے مہد میں آغوش مادر میں جب عموماً عادتاً بچہ کلام نہیں کرتا جناب عیسیٰ کی زبان پر کلام خلق فرمایا. اور اہل اسلام اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ جہاں کلام ممکن نہ تھا ممکن نہ تھا سائنسی اعتبار سے، فلسفیانہ اعتبار سے، علوم طبیعیہ کے اعتبار سے، اس لیے کہ آواز کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ درکار ہے، کوئی نہ کوئی میڈیم درکار ہے جس میں آواز سفر کرتی ہے. کسی بھی سورس سے جب آواز ٹریول کرتی ہے تو دوسرے سورس تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم چاہیے. وہاں عالم لاہوت میں جہاں مادے کا گزر نہیں تھا، مادیات کا گزر نہیں تھا، جہاں زمان و زمانیات معطل، جہاں مکان و مکانیات لا یعنی، اور جہاں جبریل سا مجرد فرشتہ بھی بار نہ پا سکے، اس خلوت لاہوت میں اپنے حبیب محمد کے لیے کلام خلق کیا. کوہ طور پر شجر طور سے اہل انجیل کے لیے جناب مریم کی آغوش میں جناب عیسیٰ کی زبان سے، اور مقام قاب قوسین و ادنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. جبرائیل تھے نہیں، کوہ طور پر تو درخت تھا، آغوش مریم میں تو عیسیٰ تھے، مقام قاب قوسین پر وسیلہ کون تھا؟ ابھی میں صرف سوالات قائم کر رہا ہوں، وہاں کلام کا انکار اہل اسلام اہل قرآن نہیں کر سکتے. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل سے لے کر سورہ مبارکہ والنجم تک پڑھتے چلے جائیے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اس نے اپنے بندے کی طرف جو چاہا وحی فرمائی.
روایات معراجیہ موجود ہیں تمام مسلمانوں کے پاس. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں مقام لاہوت میں، وہاں خلوت لاہوت میں، وہاں مقام قاب قوسین و ادنا پر گفتگو فرمائی. کوہ طور پر، شجر طور وسیلہ کلام الہی. مہد میں عادتاً بچہ گفتگو نہیں کرتا، مگر جناب عیسی ابن مریم نے گفتگو کر کے بتایا کہ یہاں بھی پروردگار چاہے تو از راہ معجزہ کلام خلق فرما سکتا ہے. مقام لاہوت میں قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہاں گفتگو ہوئی. اگر ان تمام مقامات کا انکار اہل کتاب اور اہل قرآن نہیں کر سکتے تو تاریخ کے اس بیان کا انکار بھی ممکن نہیں ہے کہ نوک نیزہ پر اللہ نے سر مبارک حسین کے ذریعے سے کلام خلق فرمایا. حق نے کلام خلق فرمایا ہے. سر مبارک حسین نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن کر رہا تھا. کیا پڑھ رہا تھا؟ ایک آیت کم از کم تمام تاریخوں میں ملتی ہے. وہ یہ آیت تھی جو میں نے آج عنوان کلام کرا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. قبل اس کے کہ میں اس آیت کے ترجمے اور اس کی تفسیر کی طرف آگے بڑھوں، اجازت چاہتا ہوں کہ 2 مصرے گزارش کر دوں کہ جس میں یہی نطق کے اعجاز کا سفر ہے. اور وہ میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں ایک مطلع ہے کہ آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا. آواز سخن ہے کہاں سے کہاں تلک، گہوارے مسیح سے نو کے سنا تلک. یہ نطق خود اعجاز حق ہے. درخت سے آواز کا پیدا ہو جانا، بچے کا بولنا، یا کٹے ہوئے سر کا تکلم فرمانا، یا دست مصطفیٰ پر سنگ ریزوں کا کلمہ پڑھنا، یا سرکار رسالت مآب میں آ کر جانوروں کا فصیح و بلیغ عربی میں تکلم کرنا، یہ سب تواتر کے ساتھ معجزات نقل ہوئے ہیں. یہ معجزے جو خلاف عادت ہوتے ہیں معجزے سمجھے جاتے ہیں، مگر آپ سوچئے خود آپ جو نطق فرماتے ہیں، اگر لطف حق نہ ہو تو آپ کے اندر نطق کی قوت موجود ہے کیا؟ ہر شخص، ہر فرد جو گفتگو کرتا ہے، یہ نعمت زبان اور یہ جوہر نطق، یہ خود اعجاز الہی. ممکن نہیں ہے کہ اگر لطف حق تسلسل کے ساتھ جاری و ساری نہ ہو تو کوئی زبان بھی حرکت میں آ سکے یا تکلم کر سکے. ممکن نہیں.
لیکن بہرحال یہ انسان اسی زبان سے اور اسی تکلم کی قوت سے کام لے کر معجزے کا انکار کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی نادانی، یہ ہے انسان کی ستم پیشگی، جسے قرآن مجید نے آیہ امانت میں پہلے ہی سے فرما دیا ہے۔ آیہ امانت میں کیا ہے؟ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پہلے بھی اس پہ گفتگو کر چکا ہوں اسی ملتان میں، لیکن ہمارے برادر مکرم جناب بدر حیدر صاحب کا ابھی یہ ارشاد ہوا کہ میں ایک بحث لاہور میں گزارش کر کے آیا ہوں، اس بحث کا خلاصہ یہاں بھی گزارش کروں، کیونکہ گفتگو مربوط ہے۔ آخر انسان کی نادانی دیکھیے، حق کے فیضان کا انکار کرتا ہے انسان مسلسل۔ کیا جہد ہے، کیا کفر ہے، کیا کفر ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ کیا کفر ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے سورہ مبارکہ احزاب کی، سورہ مبارکہ احزاب کی 72ویں آیت ہے۔ یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، سورہ مبارکہ احزاب بھی بہت اہم سورہ ہے، اور مسلسل میں اس مرتبہ لاہور میں اسی سورہ مبارکہ کی معنوی فضا میں گفتگو کرتا ہوا آ رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ احزاب کی 73 آیتیں ہیں، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ بہت طویل سورہ تھا، لیکن اس کی کچھ آیتیں محفوظ نہیں رہ گئیں، اب یہ مختصر سا رہ گیا۔ یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا، مگر اب یہ صرف 73 آیتیں رہ گئیں۔ نعوذ باللہ، اگر یہ روایتیں تسلیم کر لی جائیں تو تحریف قرآن کا عقیدہ لازم آتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی صحیح کتاب میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے کسی بھی کتاب میں ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سورہ احزاب بس یہی ہے جو ہے۔ دیکھیے، بعض مسلمان افراد میں، کسی مسلک میں نہیں، بعض افراد میں تحریف قرآن کا عقیدہ ہے اسی قسم کی روایات کی بنا پر۔ مثلا کوئی روایت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید درختوں کی چھالوں پر اور پتوں پر اور مختلف اس زمانے میں جو وسائل تھے ان پر لکھا ہوا تھا، اور ایک جگہ رکھا ہوا تھا، اور کوئی بکری آ کے اس میں سے کچھ کھا گئی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یا یہ روایت کہ سورہ احزاب سورہ بقرہ کے برابر تھا اور اب وہ محفوظ نہیں رہ گیا تو یہ 73 آیتیں رہ گئیں۔ کوئی بھی روایت ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، کسی کی بھی کتاب میں ہو، اس لیے کہ میں ایک بات دست ادب جوڑ کے عرض کروں، یہ جملہ تو میں برابر کہتا آیا ہوں پچھلے 16 برسوں سے، 17 برسوں سے، شاید اس سے بھی زیادہ، کہ مکتب اہل بیت کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے، مکتب حسینی کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ درسگاہ جسے ہم درسگاہ حسینی کہتے ہیں، اس کی بنیادی نصابی کتاب قرآن مجید ہے۔ آج ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں، دنیا کے کسی بھی مسلک میں کتنی ہی صحیح کتابیں ہوں، ہمارے مسلک میں بس ایک صحیح کتاب ہے اور وہ ہے قرآن۔
بنیادی اور اساسی باتیں ہیں، بار بار ان کے تذکر کی ضرورت ہوتی ہے، یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک ہے صحیح کتاب، روئے زمین پر اس وقت عالم بشری کے پاس، دامن انسانیت میں، مکتبہ کائنات میں بس ایک کتاب ہے، صحیح کتاب از اول تا آخر، اور اس کا نام ہے قرآن حکیم، قرآن مجید، ہر قسم کی تحریف سے محفوظ، کوئی تحریف نہیں ہوئی اس میں۔ اور تحریف ہو کیسے سکتی تھی جس کتاب کی محافظت کرنے والا علی موجود ہو۔ مسلمانان عزیز، حق کا وعدہ ہے کہ نحن نزلنا الذکر ونحن لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی محافظت کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے ہر وعدے کو کسی نہ کسی کے ہاتھوں سے پورا کراتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، اللہ کا وعدہ۔ اللہ نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم علم دیں گے، ہدایت دیں گے۔ دیتا کس کے وسیلے سے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہادی کون ہے ہمارے؟ رہبر کون ہے؟ اللہ کا علم ہم تک کون پہنچاتا ہے؟ وحی کے جواہر پارے کون ہم تک منتقل کرتا ہے؟ اسرار وحی کو کون بیان کرتا ہے؟ احکام الہی کون تلقین فرماتا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کون کرتا ہے؟ نفوس کا تزکیہ کس نے کیا؟ کتاب و حکمت کی تعلیم کس نے دی؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہدایت دے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ علم دے گا، دیتا ہے محمد کے وسیلے سے۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قرآن محفوظ رکھے گا، لیکن اس نے اس قرآن کو محفوظ کیا ہے آل محمد کے وسیلے سے۔ کبھی علی نے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی حفاظت کی، کبھی حسین نے نو کے نیزہ پر قرآن کی حفاظت کی۔ دنیا میں اور کسی قاری اور حافظ سے قرآن کی حفاظت نہ ہو سکی، اور قاریوں اور حافظوں کا حال سننا ہو تو رسول اللہ کی یہ حدیث صحیح بخاری میں پڑھ لیجئے، جہاں رسول نے فرمایا ہے اکثر قراء امتی المنافقون، ہماری امت کے تو اکثر قاری منافق ہیں۔ صحیح السند حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ ہماری امت کے اکثر قاری منافق ہیں۔ قاری قرآن، منافقت کی مثالیں پیش کروں؟ کوئی قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، اور علی سے کہے کہ تم گناہگار ہو، توبہ کرو۔ کوئی قاری قرآن ہو اور حافظ قرآن ہو اور پیغمبر سے کہے کہ عدالت کرو۔ کوئی قاری قرآن ہو اور حافظ قرآن ہو اور حسین کے قتل کے لیے آ جائے۔ تو وہ قاری قرآن ہے مگر منافق ہوگا۔ قاری قرآن یہ کلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صحیح بخاری سے لے کر اور اس صدی کے گزشتہ صدی اور یہ صدی 20ویں صدی کا آخری ربع حصہ اور 21ویں صدی کا ابتدا کا حصہ،
جو اس صدی کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں عالم اسلام میں عامہ کے نزدیک، ان کا نام تھا علامہ شیخ ناصر الدین البانی. واقعا نابغہ شخصیت تھی، پروردگار انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. میں دل سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے. سلفی مسلک کے تھے، اہل حدیث تھے، مگر محب علی تھے. دلیل پیش کر رہا ہوں، دلیل عرض کر رہا ہوں. انہوں نے بڑی جاں فشانی کے ساتھ تمام سرمایہ حدیث کو ایک ایک حدیث کر کے اپنے علوم شرعیہ اور اپنے علم درایت و علم رجال و علم مصطلح الحدیث کی روشنی میں، اپنی فقہ، اپنی اصول فقہ کی روشنی میں ایک ایک حدیث پر دوبارہ محاکمہ کیا ہے. اجتہاد دوبارہ انہوں نے لکھ دیا صحیح، دیکھیں ہم بھی صحیح ہے کہ نہیں. انہوں نے کہہ دیا ضعیف، دیکھیں ہم بھی ضعیف ہے کہ نہیں. اجتہاد اسی کا نام ہے. میں انہیں مجتہد مانتا ہوں. ایک ایک حدیث پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اور جتنی مسند امام احمد ابن حنبل، مستدرک امام حاکم نشاپوری، جتنی کتابیں، ابو داؤد، ابن ماجہ، جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں پر از اول تا آخر علامہ شیخ ناصر الدین البانی نے تحقیق کی نظر ڈالی، اور اس کے بعد 2 ضخیم انسائکلوپیڈیا تصنیف فرمائے متعدد جلدوں میں. ایک سلسلہ تصنیف کا عنوان ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی صحیح حدیثوں کا سلسلہ. دوسری ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ، ضعیف حدیثوں پر. 2 انسائکلوپیڈیا بالکل انہوں نے صاف صاف مجلدات ہیں اس کے، جلدوں کی جلدیں ہیں، اور دنیا کے ہر اسلامی ملک میں اویلیبل ہیں اس وقت. اس میں کس اہتمام کے ساتھ، کس جرأت کے ساتھ، کس دیانت داری کے ساتھ انہوں نے بعض مشہور حدیثوں کے لیے لکھ دیا کہ یہ لیس بشیء، یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، جعلی ہے، وضعی حدیث ہے. لکھا ہوا پہلی ہی جلد اٹھا کے دیکھیے. ایک حدیث بار بار نقل کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے تمام میرے عہد میں جن جن نے مجھے دیکھا وہ سب عادل ہیں اور وہ سب آسمان کے تاروں کے جیسے ہیں. بعض الفاظ حساسیت پیدا کرتے ہیں، اس لیے میں سامنے کی لفظیں چھوڑ کر ترجمے کا سہارا لے رہا ہوں. بعض الفاظ حساسیت پیدا کر دیتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس جس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کچھ سنا وہ سب عادل ہیں، اور ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو کافی ہے، اور وہ سب آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں. علامہ ناصر الدین البانی کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ حدیث جعلی ہے، وضعی ہے. کتاب موجود ہے، یہاں بھی لائبریری میں موجود ہوگی. علامہ ناصر الدین البانی ایک اور حدیث تک پہنچتے ہیں، اور وہ حدیث یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی انت ولی المؤمنین بعدی، اے علی تم میرے بعد مومنین کے ولی ہو. انہوں نے اس پر تقریباً 1 صفحہ نوٹ لکھا
کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بلا شک صحیح ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کا انکار کیا ہے، مگر انہوں نے زیادتی کی ہے۔ انہوں نے علی کے چاہنے والوں کی ضد میں اتنا مبالغہ کیا کہ صحیح حدیثوں کا بھی انکار کیا، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ کس کی تحریر ہے؟ علامہ ناصر الدین البانی۔ کتاب ہر اسلامی ملک میں موجود ہے۔ یہ انداز تحقیق کا علامہ ناصر الدین البانی کا ہے۔ بات ایک خاص رخ پر چل پڑی، لیکن چل پڑی کس لیے؟ اس لیے کہ بات آ گئی تھی تحریف کی، اور بات آ گئی تھی کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو ہم از اول تا آخر صحیح مان لیں بجز قرآن۔ ٹھیک ہے نا؟ بالکل مکتبی انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ کوئی کتاب مکتبہ عالم میں نہیں ہے جسے از اول تا آخر صحیح مان لیا جائے بجز قرآن۔ قرآن مجید ہر تحریف سے محفوظ۔ اور ایک جملہ عرض کروں، خود یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ وہ امت جو خود 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر بات پر اختلاف کرتی ہے، ایک دوسرے کے ضد میں کیا کچھ نہیں کرتی، مگر اس سے اگر کچھ نہ ہو سکا تو قرآن میں تحریف نہیں ہو سکی۔ ایک کی ضد میں ایک کیا کچھ نہیں کرتا۔ حدیثیں گڑھ لی، کتابوں میں دیکھ لی، حدیثیں وضعی حدیثیں، جعلی حدیثیں، الا ماشاءاللہ، مگر سارے مسلمان مل کے بھی اگر کچھ نہ کر سکے تو یہ کہ قرآن میں تحریف نہ کر سکے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ حق سبحانہ و تعالی نے کیا تھا، اور محافظ ایسے پیدا کر دیے تھے کہ ان کے رہتے ہوئے سب کچھ ہو سکتا تھا، مگر قرآن میں تحریف نہیں ہو سکتی۔ علی امام ہیں، علی امام ہیں، علی امام ہیں۔ اور امام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ امام کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علی وصی رسول ہیں۔ وصی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مگر ممکن ہے کہ وصی موجود ہو اور موصی کی میراث میں تحریف ہو جائے۔ ممکن ہے کہ وصی موجود ہو، وصی علی ہیں، موصی نبی وصیت کرنے والے ہیں علی کے حق میں۔ علی کو رسول اللہ نے 1-2 مرتبہ وصی بنایا ہے۔ شب ہجرت مشرکین کی امانت کو مشرکین تک پہنچانے کے لیے بھی علی کو وصی بنایا۔ تو کیا قیامت تک کے لیے جو سرمایہ وحی اللہ نے عطا کیا تھا، اس کی حفاظت کے لیے کسی کو وصی بنائے بغیر پیغمبر جا سکتے تھے؟ ممکن ہے یہ نبی جو امین ہے، یہ نبی جو صادق ہے، یہ نبی ایک شب کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے، ایک شب کے لیے اپنا وصی بنا کے جا رہا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان تک پہنچا دینا۔
اللہ کی یہ امانت جو قیامت تک کے انسانوں تک پہنچانی ہے. قرآن 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 اللہ کی امانت ہے. قرآن اللہ کی امانت ہے. مگر ممکن ہے ایک طرف اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم حفاظت کریں گے، دوسری طرف ان کے اوپر ذمہ داری ہے. ان کی نبوت 500 سال، 1000 سال، 2000 سال کے لیے نہیں ہے. جناب ابراہیم کی نبوت ایک مدت کے لیے تھی، جناب موسیٰ کی نبوت ایک مدت کے لیے تھی، جناب عیسیٰ کی نبوت ایک مدت کے لیے تھی. محمد خاتم النبی، محمد رحمت للعالمین، محمد جن کے پنجے میں آفتاب محشر ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد قیامت تک کے لیے امانت حق اس امین کو محفوظ رکھنا ہے. تو اسی لیے اللہ نے بھی انتخاب علی کا کیا، رسول نے بھی انتخاب علی کا کیا، دونوں نے انتخاب علی کا کیا. علی امام ہیں، علی وصی ہیں. اس لیے علی سے امام کس لیے امام ہوتا ہے؟ دین کی محافظت کے لیے ہوتا ہے. امام دین کی محافظت کے لیے ہوتا ہے. تو اس امام سے تخت چھینا جا سکتا ہے، تاج چھینا جا سکتا ہے، خزانہ چھینا جا سکتا ہے، زمین چھینی جا سکتی ہے، باغ چھینا جا سکتا ہے، اس کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے رہتے ہوئے دین برباد نہیں ہو سکتا. دین برباد نہیں ہو سکتا، دین میں تحریف نہیں ہو سکتی. یہی سبب ہے کہ ایک جملہ یاد رکھیں، جتنے بھی تفرقے ہو چکے ہوں امت میں، غور کریں، یہ معجزہ تبلیغ مصطفیٰ ہے اور یہ معجزہ ریاضت اہل بیت مصطفیٰ ہے کہ امت میں چاہے جتنا بھی تفرقہ ہوا ہو، متن دین محفوظ ہے، متن قرآن محفوظ ہے، متن دین محفوظ ہے، بشرطے کہ مسلمان اخلاص کے ساتھ بخاطر خدا حق سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے اتحاد کی طرف آگے بڑھیں. سیاسی اہداف کے تحت نہیں، سماجی فائدے کے لیے نہیں، اقتصادی مصلحتوں کے لیے نہیں. اللہ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور ہرگز آپس میں تفرقہ نہ کرو. کس کا حکم ہے؟ کسی سیاسی لیڈر کی آواز ہے؟ حکم حق ہے. جیسے اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہر مسلمان پر نماز پڑھنا واجب ہے. جیسے اللہ نے کہا روزہ رکھو، ہر مسلمان پہ روزہ رکھنا واجب ہے. اللہ نے کہا حج کرو، ہر مسلمان پہ حج کرنا واجب ہے. اللہ نے کہا متحد رہو، ہر مسلمان پر اتحاد رکھنا واجب ہے. اختلاف نہ کرو، اس لیے انتشار کرنا حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اختلاف رائے کے باوجود آپس میں مل کر رہنا شرف انسانی ہے. مخالف کو قتل کر دینا درندگی ہے. نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر، اختلاف رائے کی بنیاد پر مخالف کو تہ تیغ کر دینا، مخالف کو نابود کر دینا درندگی ہے، حیوانیت ہے. شرف انسانی یہ ہے کہ اختلاف رائے، اختلاف نظریہ کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کریں. اسی کا نام انسانیت ہے اور اسلامیت تو اس سے بلند تر ہے.
بات اس رخ پر آ گئی ہے تو دو ایک جملے اور عرض کر دوں. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اللہ کا لحاظ کرتے ہو یا نبی کی مانتے ہو، یا صرف اپنے نفس کی پرستش کرتے ہو؟ نفس پرستی ہے، انا پرستی ہے، دنیا پرستی ہے، دولت پرستی ہے، حکومت پرستی ہے، یا خدا پرستی ہے؟ اللہ و نبی کی اطاعت ہو رہی ہے یا نفس کی بندگی؟ یہ انتشار کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کا سلام کا جواب دینے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھنے کے روادار نہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کی تقریبات میں شرکت کے روادار نہیں، ایک دوسرے کو روئے زمین پر برداشت کرنے کے روادار نہیں۔ تہذیب کا تو جوہر ہی رواداری ہے۔ تہذیب انسانی، ہیومن کلچر، انسانی تہذیب، انسانیت رواداری سے عبارت ہے۔ پھر عرض کروں گا، اختلاف نظر، اختلاف عقیدہ، اختلاف رائے کی بنیاد پر دشمن کو قتل کر دینا حیوانیت ہے، درندگی ہے۔ ایک دوسرے کو اختلاف رائے کے باوجود برداشت کرنا انسانیت ہے۔ اور دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی سیاسی تقریر نہیں ہے۔ قرآن پڑھیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کو توحید کتنی عزیز ہے۔ اس نے فرمایا ہے ہم ہر جرم معاف کر دیں گے مگر شرک معاف نہیں کریں گے، ہے نا؟ قرآن کی صاف صاف آیت ہے۔ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اتنے انبیاء بھیجے جس میں جوہری پیغام تھا توحید، لا الہ الا اللہ، جوہری پیغام توحید۔ قرآن مجید کے متعلق میں یہ عرض کرتا آیا ہوں مسلسل کہ قرآن مجید کا بنیادی موضوع توحید۔ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس دنیا میں، کیا پیغام لے کے؟ بنیادی پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ۔ یعنی بنیادی پیغام تھا توحید۔ اب عرض کر رہا ہوں، توحید اتنی عزیز ہے اللہ کو کہ اگر کوئی شرک کرے تو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن یہ معافی کہاں کا مسئلہ ہے؟ اس دنیا کا نہیں، آخرت کا مسئلہ ہے۔ توجہ رہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم سب معاف کر دیں گے مگر مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ قیمت جنت کی کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ثمن الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت ہے لا الہ الا اللہ۔ حدیث صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیمت کی، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، مشرک کا ٹھکانہ جہنم، یہ آخرت کی بات ہے۔ دنیا میں اللہ نے کیا سلوک کیا مشرکین کے ساتھ؟ اس دنیا میں اللہ نے کیا سلوک کیا؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، تکوینی اور تشریعی دونوں باتیں عرض کروں گا، یہ باتیں اس سے پہلے بھی اس سے مماثل جملے کہہ چکا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا، قادر مطلق ہے، ہر چیز میں تاثیر پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اسی آکسیجن میں وہ یہ تاثیر پیدا کر دیتا کہ دیکھو جب کلمہ گو سانس لے تو زندگی بن جانا، جب میرا انکار کرنے والا سانس لے تو اس کے لیے موت کا پیغام بن جانا، زہر بن جانا۔ یہ کیا کوئی بعید بات ہے؟ یہی آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے پانی بنتا ہے جو زندگی کا سبب ہے، یہی آکسیجن آگ بھڑکاتی ہے جو موت کا سبب ہے۔
آگ بھڑک سکتی ہے اگر آکسیجن نہ ہو؟ نہیں. تو یہی آکسیجن ہائیڈروجن کے ساتھ مل کے پانی خلق کر دیتا ہے اور یہی آکسیجن آگ بھڑکاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو یہی آکسیجن مومن کے لیے زندگی اور کافر کے لیے موت بن جاتی. نہیں کیا اس نے. یہی پانی مومن اور کلمہ گو اور موحد کے لیے سبب حیات بنتا اور کافر کے لیے زہر بن جاتا. نہیں کیا اس نے. یہ تو تکوینی مثالیں ہیں اور اس پر قیاس کرتے چلے جائیے. تشریعی مثال، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انبیاء کو پیغام توحید کے ساتھ بھیجا. پیغمبر اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نصارائے نجران آ گئے. توجہ رکھیے گا، نصارائے نجران موحد تھے یا مشرک؟ مشرک، تثلیث کے قائل تھے، ٹرینٹی کے قائل تھے. اچھا، ان سے پہلے کیا ہوا؟ مناظرہ. آیتیں نازل ہوتی رہیں، حق سبحانہ و تعالی علم وحی نازل فرماتا رہا، مناظرہ ہوتا رہا. یہ مناظرے پر تمام حجتیں تمام ہو گئیں. ان کے ہر سوال کا جواب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرما دیا. جب ہر سوال کا جواب عنایت فرما دیا اور حجت تمام ہو گئی اور پھر بھی وہ نہیں مانے، تو اب تو اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب حجت تمام ہو گئی، سمجھا لیا، بجھا لیا، اب انہیں قتل کر دو. آیت نازل ہوئی، قتل کر دو. رسول اللہ نے فیصلہ کیا قتل کر دو. کیا فیصلہ قتل کر دو؟ نہیں کیا نا. قرآن توحید، قرآن اور توحید کا مسئلہ ہے، کھلا ہوا توحید کا مسئلہ ہے. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جب علم نازل ہو چکا، آیتیں آ چکی، مناظرہ ہو چکا، حجت تمام ہو چکی، اب بھی یہ نہیں مانتے ہیں تو بس ایک کام کرو، اب مباہلے کے لیے بلا لو. قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، آگ لگانے کا حکم نہیں دیا، آگ میں زندہ جلانے کا حکم نہیں دیا. کہ انہیں بلا لو، بس جلال ایمان کا مظاہرہ ایک چیز میں ہوتا ہے، اگر یہ نہ مانے تو قتل نہ کرو، لعنت کرو. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ 3 حرف کا کلمہ گراں گزرتا ہے بعض مسلمانوں پر، لام عین نون، یہ 3 حرف لعن، یہ کلمہ گراں گزرتا ہے. میں کہتا ہوں آیت مباہلہ پڑھیے. آیت مباہلہ قرآن مجید میں ہے، اسے ایڈٹ تو نہیں کر سکتے، تحریف تو نہیں کر سکتے. اللہ کہتا ہے کہ یہ مشرک، یہ تثلیث کے قائل، یہ اگر مناظرے کے بعد اور اتمام حجت کے بعد اب بھی نہیں مانتے تو مباہلے کے لیے بلا لیجئے. اور مباہلہ کیا ہے؟ ثم نبتہل، اللہ کے سامنے تضرع و زاری کے ساتھ کیا کریں؟ اللہ کے سامنے آؤ، با جماعت لعنت کریں. ثم نبتہل فنجعل، جمع کا صیغہ ہے، آؤ اور جھوٹوں پہ لعنت کریں. بات شرک کی تھی، بات تثلیث کی تھی. اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ مشرکوں پہ لعنت کریں، کافروں پہ لعنت کریں، اہل تثلیث پہ لعنت کریں، بلکہ عام کر دی بات، جو جھوٹا ہو اس پر لعنت.
مسلمانوں سنو، غیرت توحید، حمیت اسلامی، جوش ایمانی اور جلال اسلامی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اختلاف نظر یا اختلاف عقیدہ رکھنے والے کو قتل کر دیا جائے. جیو اور جینے دو، بس جلال ایمانی یہ ہے کہ لعنت کرتے رہو. تلوار سے قتل کر دینا ایک لمحے کی سزا ہے، لعنت کرتے رہنا قیامت تک کی سزا. یہ وہ مسائل ہیں جو وحدت اسلامی کے لیے زیر بحث آنا ضروری ہیں. یہ قرآن کی بحث ہے، یہ کوئی مسلکی بحث ہو رہی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. وحدت اللہ نے اختلاف عقیدہ کے باوجود، اختلاف توحید ایک طرف توحید ہے اور ایک طرف اس کائنات کا سب سے بڑا معلم توحید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک طرف نصارائے نجران. ان کی حیثیت کیا ہے؟ آقائے دو جہاں کے آگے ان کی حیثیت کیا ہے؟ وحی الہی کے سامنے ان کے حفوات کی حیثیت کیا ہے؟ حجت تمام کرنے والا نبی خاتم، وحی الہی کی نگرانی میں گفتگو ہو رہی ہے، موضوع گفتگو توحید ہے، دشمن مان نہیں رہا ہے، پھر بھی قتل کی سزا نہیں دی جا رہی ہے. جزیہ لے لو، جینے دو، جیو، جینے دو. بلکہ جزیہ لیا اس شرط پر جا رہا ہے کہ اس جزیے کے صلے میں ہم تمہیں مزید زندگی دیں گے. خدا کی قسم، فقہ اسلامی، فقہ اسلامی، فقہ اسلامی. جزیہ کس لیے لیں گے؟ کہ تم ہماری حکومت میں رہو گے تو ہم تمہیں بھی بچائیں گے. اللہ اکبر. اللہ جزیہ لے کر اپنے مخالفوں کو پناہ دیتا ہے، مسلمان کلمہ گویوں کو قتل کرتا ہے. بے بن تفاوت رہ از کجاست تا بے کجا. کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ یہ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ محمد کی سنت پر یا کسی عیار کی سنت پر؟ کس کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے؟ نبی کی سنت پر یا منافقین کی سنت پر؟ کس نے یہ درس دے دیا خوریزی کا مسلمانوں کو؟ یہ وحدت کی آواز جو میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کوئی سیاسی آواز نہیں ہے. جس طرح اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز واجب ہے، روزہ رکھو، روزہ واجب ہے، کہہ دیا متحد رہو، متحد رہنا واجب ہے. ولا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تب سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. حکم ہے، امر ہے. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ کرو. نہیں ہے، ادھر امر، ادھر نہیں. جس طرح روزہ نیت کرنے کے بعد رمضان کی پہلی ہو جائے، روزے کی نیت کر لیں، اب دن دہاڑے روزہ توڑ سکتے ہیں؟ نہیں، حرام ہے نا. اسی طرح جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں میں اختلاف کر سکتے ہیں؟ نہیں. تفرقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. اختلاف رائے ٹھیک ہے، اختلاف رائے کیجئے، اپنا نظریہ پیش کیجئے، اپنا اجتہاد پیش کیجئے، اپنا اجتہاد پیش کیجئے، لیکن اجتہاد اور نظریے کے اختلاف میں ایک دوسرے سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے. گناہ ہے، حرام ہے. اختلاف مسلک کے باوجود، اختلاف رائے کے باوجود، اختلاف نظر کے باوجود، اختلاف اجتہادی کے باوجود
اختلاف عقیدہ کے باوجود جب تک کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کے لیے حرام ہے یعنی محترم ہے، ایک دوسرے کی عزت و آبرو محترم ہے، ایک دوسرے کا مال محترم ہے۔ آپ کسی مسلمان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حکومت آپ سے جواب طلب کرے یا نہ کرے، خدا جواب طلب کرے گا۔ بس گفتگو کا وقت گزر چکا، اور کہتے ہیں جب وقت گزر جائے تو پھر پچھتانا کیسا۔ ایک تمہید پوری ہو گئی تو اسے پوری ہو جانے دیجئے۔ کل اسی آیت پر دوسری بحث آگے بڑھے گی، ایک قدم آگے بڑھیں گے۔ کسی کے ذہن میں خلش ہوگی تحریف کے مسئلے کو، اس کو بھی واضح کریں گے۔ تنزیل اور تعویل کی بحثیں عرض کروں گا، آداب مجلسی کا خیال رکھیں۔ محمد کے ہوتے ہوئے، علی کے ہوتے ہوئے کوئی تحریف قرآن میں نہیں ہوئی۔ آج بسم اللہ سے والناس تک جس ترتیب سے قرآن ہے، یہ ترتیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلوائی ہوئی ترتیب ہے۔ لکھنے والا علی موجود ہو تو آیتیں آگے پیچھے کون کر سکتا ہے؟ آج پوری دنیا میں کسی اور کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ہے؟ جس لائبریری میں جائیے، جس میوزیم میں جائیے، علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن کا نسخہ موجود ہے۔ علی سے یہ توقع ہے کہ آیتیں آگے پیچھے کر دیں۔ کسی اور کے ہاتھ کا کوئی نسخہ ہو تو ہم بھی آنکھوں سے لگائیں، ہم اس کے ہاتھوں کو چومیں، ہم اس کے قلم کو بوسہ دیں۔ جن کے پاس رسول کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے قلم ہی نہیں تھا، وہ قرآن لکھتے کیسے؟ قرآن لکھتے کیسے؟ کون لکھتا قرآن؟ کس نے لکھا قرآن؟ علی نے لکھا قرآن۔ دنیا کے ہر کتب خانے میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ موجود ہے، ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ علی کا لکھا ہوا قرآن موجود ہو اور کوئی کہے آیتیں آگے پیچھے ہو گئیں۔ جن لوگوں نے اس قسم کی کمزور باتیں لکھی ہیں ان کے اجتہاد پر افسوس کیجئے۔ قرآن محفوظ ہے، اور عالم میں، کائنات میں اس وقت مکتبہ عالم و مکتبہ کائنات میں بس ایک کتاب ہے، صحیح کتاب، از اول تا آخر، وہ ہے قرآن۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کے ہاں کتنی صحیح کتابیں؟ 6، 10، 14، ایک قرآن۔ باقی ہر کتاب انسانوں نے لکھی ہے۔ انسان سے کمزوری ممکن ہے، جان بوجھ کے بھی کمزوری ممکن ہے، انجانے میں بھی کمزوری ممکن ہے، بھول، سہو، نسیان۔ ارے آج کی بات ہے، اس ترقی یافتہ زمانے میں پریس موجود ہے، کمپیوٹر موجود ہے، سب موجود ہے۔ ایک صفحہ لکھ کے دے دیجئے، کاتب سے کہیے ٹائپ کر کے لے آؤ، پھر دوبارہ کتنی غلطیاں اس میں نکل آتی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی نے ایک جگہ ایک جملہ بڑا لطیف سا لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ لکھا ہے کہ دنیا میں ناممکنات کی جتنی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں ان میں اس بات کا بھی اضافہ کر لینا چاہیے کہ بغیر غلطی کے کوئی کتاب چھپ جائے، یہ بھی ناممکن ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کا جملہ، کاتب کی غلطیاں الا ماشاء اللہ۔ اب بھی اس دور میں کمپیوٹر ایررز، اور اس زمانے میں نہ پریس تھا نہ کچھ۔ میں نے کتاب لکھی، کسی کاتب سے لکھوائی، کسی دوست کو بھیجنا ہے تو کسی سے نقل کرائی، یہ سب نقل کرنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان تھے۔ ان سے نقل در نقل میں غلطی ہوتی تھی، زبانی نقل ہو یا لکھ کے نقل ہو، انسان ہے بالآخر، غلطی ممکن ہے۔ اس لیے قسم کھا کے نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی بھی کتاب صحیح ہے۔
مگر ایسے ماحول میں بھی جب انسان سے غلطی ممکن ہو. اب ایک جملہ کہوں، جب انسانوں کے سہارے سے کوئی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی تو اللہ کی کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے معصوموں کا سلسلہ ضروری تھا. صلوات پڑھ دے محمد و آلہ محمد. بعد محمد عصمت کا سلسلہ ضروری ہے. محمد خاتم النبیین، محمد سید المرسلین، محمد امام المرسلین، محمد صاحب خلق عظیم، محمد رحمت عالم. ختمی مرتبت خدا کی قسم تمام مراتب محمد پہ ختم ہو گئے، مگر ان کے بعد عصمت جاری ہے اس لیے کہ قرآن کو محفوظ رہنا ہے. ورنہ غیر معصوموں سے کوئی کتاب بچی ہے جو غلطی کے بغیر رہ جائے؟ قرآن محفوظ رہنا ہے، اور قرآن اگر محفوظ رہنا ہے تو ان کے سہارے سے، بس اب گفتگو سمیٹ رہا ہوں، ان کے سہارے سے کہ لکھیں تو غلطی ممکن نہیں ہے، پڑھیں تو غلطی ممکن نہیں ہے، زندہ ہوں تو قرآن سنا سکتے ہیں، سر و گردن میں جدائی ہو جائے تو قرآن سنا سکتے ہیں. محمد کی آل ہے، محمد کی آل ہے، محمد کی آل ہے، کوئی اور نہیں ہے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کے لیے کیوں کہا تھا بطور خاص؟ اہل بیت میں سب کا مرتبہ ہے مگر جو حسین کا مرتبہ ہے بے نظیر. آپ تمام محدثین سے جا کے پوچھئے، مولا علی کے لیے بھی رسول نے فرمایا علی منی وانا منہ، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے. حسن علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حسن منی وانا من. جناب زہرا کے بارے میں کہا بضعۃ منی، میرے وجود کا ٹکڑا ہے. مگر یہ حدیث غیر معمولی شہرت کیوں رکھتی ہے؟ کون سی حدیث؟ حسین منی وانا من حسین. غیر معمولی شہرت. حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اس لیے کہ حسین ہی وہ ہے جو میرے قرآن کو نو کے نیزہ پہ سنائے. حسین قربانی دے کر توحید کو بچائے گا، حسین قربانی دے کر نبوت کو بچائے گا، حسین اپنے پاکیزہ لہو سے ختم نبوت کی مہر لگائے گا. حسین نو کے نیزہ پہ قرآن سنائے گا، قرآن کو تحریف سے قیامت تک کے لیے بچائے گا. حسین نے کہاں کہاں تلاوت کی ہے، کہاں کہاں گفتگو کی ہے. بازار کوفہ سے گزر رہا تھا سر مبارک تو تلاوت فرمائی، بازار شام سے گزر رہا تھا تو تلاوت فرمائی. بس گفتگو ختم کر دی میں نے. یہ اب سفر کی تاریخیں ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں جب اہل حرم اسیر ہو کر شام لائے گئے. اجرکم علی اللہ. خدا مسلمانوں کی آنکھوں کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. پروردگار ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رہے. حسین کی مصیبتیں، حسین کا غم اولین و آخرین میں. کسی پہ اتنی مصیبتیں نہیں پڑی ہیں جتنی حسین پہ پڑی ہیں. پہلی سفر کو حسین کے اہل حرم اسیر حالت میں شام لائے گئے. پہلی سفر کو شام میں داخلہ ہے. کس کا داخلہ ہے؟ زینب کا داخلہ ہے، ام کلثوم کا داخلہ ہے، سکینہ کا داخلہ ہے. کوفے سے کربلا سے کوفے تک اور کوفے سے شام تک کیا کیا اذیتیں اٹھائی ہیں انہوں نے، کس قدر
قدر خستہ حال ہے یہ کارواں اسیروں کا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جسم پہ لباس پھٹے ہوئے ہیں، لباس ہی نہیں پھٹے ہوئے ہیں، جسم بھی جگہ جگہ سے زخمی ہے۔ سید سجاد کے قدموں سے لہو بہہ رہا ہے۔ صرف قدموں سے نہیں، گلے میں خاردار توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، اس کے علاوہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑا گیا ہے، اور ان لوہے کی زنجیروں نے جسم کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیا ہے۔ گلے سے لے کر اور قدموں تک لہو رس رہا ہے۔ سید سجاد کے جسم مبارک پر جو قبا ہے وہ بھی لہو لہان ہے۔ سید سجاد کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ آقا جب آپ کے جسم مبارک کی قبا پر لہو کے اتنے دھبے ہیں تو روز عاشوراء حسین کی قبا پر کتنے دھبے ہوں گے۔ وہ حسین جس کی قبائے مبارک پر کہیں اکبر کا لہو تھا، کہیں قاسم کا لہو تھا، کہیں اون و محمد کا لہو تھا، کہیں عباس کا لہو تھا۔ وہ حسین جس کی قبا ایسے پاکیزہ شہیدوں کے لہو سے لہو لہان تھی، اور صرف قبا نہیں، یہ نوک نیزہ پہ جو سر ہے اس پر بھی خون ہے، اور وہ خون 6 مہینے کے بچے اصغر کا خون ہے، نوک نیزہ پہ وہ سر ہے، اور اسی انداز سے تلاوت ہو رہی ہے۔ کوفے میں کیا تلاوت تھی؟ کوفے میں تلاوت ہو رہی تھی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری سب سے بڑی نشانی اصحاب کہف و رقیم ہے؟ اور جب شام سے گزر رہا تھا سر تو فرما رہا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ظالموں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ سر حسین تلاوت کر رہا ہے، فرزند حسین ہتھکڑیوں کے ساتھ تلاوت کر رہا ہے۔ زینب اسیر سر برہنہ مگر تلاوت کر رہی ہے۔ کاروان حسینی کے بچے تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کی شان یہ ہے، سنو، جب بازار شام میں کارواں داخل ہوا ہے تو قرآن اور اہل بیت کی وحدت دیکھو۔ اگر کوئی اور ہوتا تو اپنے اوپر پڑنے والی مصیبتوں کو کبھی زبان شعر میں بیان کرتا، کبھی اپنی زبان میں تقریر کرتا، مگر یہ سید سجاد حسین کا بیٹا، حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تلاوت کر رہا ہے۔ بیٹا ہتھکڑیوں کو سنبھالے ہوئے جب ایک شامی تہذیب کا پروردہ بوڑھا آ کر بے ادبی کرتا ہے، کہتا ہے خدا کا شکر جس نے تم کو یہ دن دکھایا، جس نے تمہارے بڑوں کو قتل کیا، جس نے تم کو اسیر کیا، اس کی تمام یہ نازیبا گفتگو سید سجاد نے تحمل کے ساتھ سنی، اور اس کے بعد فرمایا اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ مسلمانوں کس کا ماتم کر رہے ہیں ہم، کس کی عزاداری کر رہے ہیں ہم؟ اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں قرآن پڑھا ہے، مگر قرآن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا اے شیخ کیا تم نے قرآن مجید میں آیہ اہل بیت پڑھی ہے، آیہ تطہیر پڑھی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ہاں یہ آیت پڑھی ہے، مگر اس آیت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کہا اے شیخ کیا تم نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودت فی القربى۔ کہا ہاں مجھے تڑپا کیوں رہے ہو، بتاؤ تو یہ آیت پڑھی ہے، تمہارا اس آیت سے کیا رشتہ ہے؟ جب آیات کو سنا چکے بس ایک جملہ دہن معصوم نے کہا خدا کی قسم وہ اہل بیت ہم ہی ہے،
عالم قرآن نے وصیتیں کی. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں نعمت قرآن کی حرمت رکھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے تمام اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے تمام نواہی سے مجتنب رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار اس امت کا سچے علماء سے رشتہ برقرار رکھ. پروردگار تمام ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود ہمیں وحدت کی نعمت عطا فرما. پروردگار ہمارے درمیان سے انتشار و افتراق کو دور فرما. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا.